اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سامعین محترم، سورۃ آل عمران کے مضامین پر گزشتہ دروس میں بات چل رہی ہے. نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا، مباحثہ کیا، اور اس کے مختلف پہلوؤں کو گزشتہ دروس میں بیان کیا. اور جو اس سے پیوستہ درس تھا اس میں یہ بات واضح کی کہ ان کفار کے کسی نقصان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، ذلت دینے والا ہے، مالک الملک ہے، اور وہی بادشاہتیں دینے والا ہے. سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. کفار کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ چونکہ نہیں مان رہے، دلائل دیے، براہین دیے، لیکن شرک سے باز نہیں آتے. نصارہ ہوں تو ان کا بھی یہی حال ہے، اور یہود کو بھی اپنی کتاب تورات سے انحراف کر کے خوشی ملتی ہے، اور اس سے وہ ڈائیورٹ ہوئے رہتے ہیں اور اس کے اپوزٹ چلتے ہیں. تو گویا کہ یہ دونوں اللہ کے دشمن بن چکے ہیں اور اللہ کے نظام کے مخالف ہو چکے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے پیغام اور کتابوں کے مخالف چل رہے ہیں. تو جو اللہ کا دشمن بن جاتا ہے، جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے احکام کے خلاف اپنا ایک نظام بنا لیتا ہے اور طاغوت بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا اور ان سے ایوائڈ کرنے کا حکم دیا. اور ارشاد فرمایا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے حکم ملا، اب یہاں مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ کافروں کو مومن اپنا ولی نہ بنائے، دوست نہ بنائے، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے، ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست اور ولی نہ بنائے مومن لوگ. اب یہ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو ایسا کرے گا، جو مومنوں کی بجائے کافروں کو دلی دوست بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک استثنائی صورت ساتھ ذکر فرما دی کہ کافروں کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے کی کون سی شکل ہو سکتی ہے. الا ان تتقوا منہ تقاتا، مگر یہ کہ ایک ہی صورت ہے کہ ان سے بچنا چاہتے ہوں مسلمان، ان کی شر سے، ان کی تکلیف سے، ان کی اذیت سے بچنا چاہتے ہوں، تو پھر اگر انہوں نے کوئی ان سے تعلق رکھا تو اس کی گنجائش ہے. ورنہ اگر تعلق رکھا تو اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اگر دلوں کے اندر کفار کی محبت اللہ کے حکم دینے کے بعد بھی قائم رہی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے لوٹ کر جانا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم چھپاؤ گے اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے، دلوں میں ہے، یعنی تم اگر محبت اندر سے دلی محبت کر رہے ہو اور ظاہری طور پہ تم چلو چھپا رہے ہو اس کو، اور تبدوہ، یا اس کو ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ تو اس کو خوب جانتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ تو دلوں کے اندر بات کو جاننا تو معمولی چیز ہے نا. اللہ تعالیٰ تو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کے اختیار اور قبضہ قدرت سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یاد آئی کوئی بات؟ وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ دو بڑی بنیادی صفات ہیں الہ کی. یہ صفتیں کسی کے اندر نہیں ہیں. سب کچھ جاننے والا ہونا بغیر اسباب کے
سب کچھ کر سکنے والا ہونا، اس پہ قادر ہونا بغیر کسی مدد اور اسباب کے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے. تو فرمایا اس سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لہٰذا اللہ کے دشمنوں کو، کافروں کو دلی دوست نہ بناؤ. اب کفار سے جو تعلق ہے، یہاں پہ بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرما دی کہ مومنوں کو اپنے ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے. عصر حاضر کا جو عالمی سیاسی منظر نامہ ہے، اس آیت کی روشنی میں اگر پوری امت مسلمہ کے حکمران اس آیت سے رہنمائی لے لینا تو ایک بہترین اسلامی بلاک بن سکتا ہے اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق. کیا ارشاد فرمایا؟ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومن کافروں کو دوست نہ بنائیں، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے، یعنی مومنوں کو دوست بنائے، ریکمینڈ کیا، کافروں کی دوستی سے منع فرمایا. قرآن مجید میں دیگر کئی مقامات پر یہی جو میسج ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح انداز سے بیان فرمایا ہے. مثال کے طور پہ ہم قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کا اس آیت کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الممتحنہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دلی دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کو دوستی کا حق جو ہے نا وہ ڈالتے ہو، ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ جو تمہارے پاس حق آیا ہے نا اس کو وہ جھٹلا چکے ہیں، وہ تو حق بات کو چھوڑنے والے لوگ ہیں، تم ان کو دلی دوست کیوں بناتے ہو. اسی طرح سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہاں اسپیسیفک کر دیا کہ خصوصاً یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء، بعض وہ ایک دوسرے کے تو دوست ہیں. ومن یتولہم منکم فانہ منہم، تو جو کوئی ان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور اس آیت میں کیا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، جس نے ایسا کیا تو اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں فرمایا کہ جس نے ایسا کیا تو وہ انہی میں سے ہے، گویا کہ کفار کے اندر شامل ہو جاتا ہے انسان جب اللہ کا یہ حکم چھوڑ کے کفار کو اپنا دلی دوست بناتا ہے. اب یہ اس کا ایک عمومی میسج ہے قرآن آیت کا. اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھنی پڑے گی کہ کفار کے ساتھ ہمارا تعلق کس لیول کا ہو سکتا ہے. کفار کے ساتھ رکھے جانے والے تعلق کو 3 کیٹیگریز میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے تعامل سے اور آپ کے عمل سے ایسی ایگزامپلز ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا تعلق رکھا کفار کے ساتھ اور ان دیگر غیر مسلموں کے ساتھ کون سا تعلق رکھا. سب سے پہلی بات جس کی ممانعت ان آیات میں ہے، جتنے بھی ہیں آیات ہیں، اس تعلق کی ایک قسم ہوگی موالات. موالات کا مطلب ہے دلی دوست بنانا. دلی دوست بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دلی راز بھی آپ ان کو دے رہے ہیں، ان کے نفع نقصان پر آپ جو ہے نا وہ بڑے متفکر ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے ملکی راز، اپنے دلی راز، دلی معاملات شیئر کر رہے ہیں، ان کو دلی دوست بنا کے بیٹھے ہیں، قلبی مودت ان کے ساتھ قائم ہے. تو یہ جو ممانعت ہے ان آیات کے اندر، یہ اسی چیز کی ممانعت ہے کہ دلی دوست نہ بناؤ، قلبی مودت ان کے ساتھ قائم نہ کرو، اور ان کو اپنے مسلمان بھائیوں پر ترجیح دے کر دوست نہ بناؤ. من دون المؤمنین کے لفظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کے آپ ان کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہو یا ان کے ساتھ دوستی کر کے مومنوں کو نقصان پہنچا رہے ہو. یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں کہ آپ کافر کے ساتھ دوستی بڑھا رہے ہو اور اس کافر کی دوستی کو استعمال کر کے آپ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہو. تو گویا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کے آپ نے کفار کے ساتھ دوستی کر لی ہے. اس آیت کا پورا مفہوم یہ سمجھ آتا ہے. یہ انفرادی زندگی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اجتماعی زندگی پر بھی ہوتا ہے، حکومتی سطح پر بھی ہوتا ہے اور عمومی طور پر بھی ہوتا ہے. اور دوسری جو قسم ہے تعلق کی وہ ہے مواسات. مواسات کا مطلب ہے ہمدردی اور غمخواری، صرف اس کے ساتھ اس کے نفع نقصان کی فکر کرنا. تو یہ جائز ہے ان کفار کے ساتھ جن کفار کو جو لڑ نہیں رہے آپ کے ساتھ، جن کا آپ کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تو ان کے ساتھ دلی ہمدردی بھی کر سکتے ہیں، ان کے نفع کا بھی سوچ سکتے ہیں، اچھائی کا بھی سوچ سکتے ہیں. بحیثیت انسان ان کو اس تعلق میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مواسات
کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو مدارات کا نام دیا گیا ہے. مدارات کے اندر عمومی انسانی ہمدردی ہے، وہ ہر کافر کے ساتھ جائز ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہے. معاشرتی تعلق ہے، اس کے ساتھ تعزیت ہے، اس کی شادی میں شرکت کرنی ہے، اس کے ساتھ کھانا کھانا ہے، اس کے ساتھ کہیں سیر پہ جانا ہے، سفر پہ جانا ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی لین دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں مدارات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا اسوہ حسنہ دیا ہے، انٹرنیشنل لیول کا ایک اسوہ حسنہ دیا ہے، یونیورسل پروفٹ ہونے کا ایک اسوہ حسنہ دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے ساتھ کاروبار بھی کیا، لین دین بھی کیا، قرض بھی لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے اموات پر تعزیت بھی کی. ایک دفعہ ایک جنازہ جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کسی صحابی نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، تو فرمایا کیا وہ انسان نہیں تھا؟ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے. وہ عورت جو کانٹے ڈالا کرتی تھی رستے میں، جب بیمار ہوتی ہے تو سب سے پہلے عیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. شادیوں میں شرکت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان کو تحفہ طائف بھیجنا. جتنی بھی احادیث آتی ہیں جن میں ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ عمومی حکم ہے، اس میں مسلمان ہمسایہ یا غیر مسلم ہمسایہ شامل نہیں ہے. اکثر احکام عمومی ہیں، ان کے اندر غیر مسلموں کو مائنس نہیں کیا. کہ جو معاشرتی مدارات ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مذہبی آزادی حاصل رہی ہے ہمیشہ. جو نان مسلمز ہوتے تھے اسلامی معاشرے میں انہیں مذہبی آزادی حاصل رہی ہے. یہی جو سورۃ آل عمران کا شان نزول ابتدائی آیات کا جو بنتا ہے، نجران کا وفد عیسائیوں کا، انہی عیسائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کے دوران ان کی عبادت کا جب وقت ہوتا ہے اور انہوں نے جب اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق، اپنے قبلہ کے مطابق تم عبادت کر سکتے ہو. وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن تھی، خانہ کعبہ ایک سائڈ پہ ہے اور بیت المقدس دوسری سائڈ پہ ہے، تو وہ اس طرف مڑ کے انہوں نے اپنی عبادت کی مسجد کے اندر. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو یہ کہہ رہا ہے. ہم نے جو اپنے طور پہ فرقے بنائے ہوئے ہیں، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کے اندر نماز پڑھنے کو ناجائز سمجھا جاتا ہے یا وہ کم از کم پڑھنے ہی نہیں دیتے. جرم بنایا ہوا ہے. ہم نے یہ باؤنڈریز خود قائم کر کے ہم نے آپس کے مسلمانوں کے چند مسائل کے اندر موجود اختلافی لیول کو کفر سے بھی اوپر جا کھڑا کیا ہے کہ بھئی یہ نہیں میری مسجد میں داخل ہو سکتا، یہ میری مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، میں اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، وہ میری مسجد میں. وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تو ایک اگلی بات ہے نا، وہ اعتماد یا وہ لیول تو چھوڑا ہی نہیں ہے نا، بالکل سب کو ایک دوسرے سے دور کر دیا. اور اس بات پہ بڑی محنت صرف ہوئی ہے کہ تیری اس کے پیچھے نہیں ہوتی، تیری اس کے پیچھے نہیں ہوتی. یہ تو امت مسلمہ کے اندر جو یہ ڈال دیا، فرق ڈال دیا. تو اگر اس اعتبار سے نمازیں پڑھنے لگیں گے تو ہر فرقے والے کے اپنے بھی فرقے کے بہت سارے لوگوں سے اتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں کہ پھر ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ پڑھے گا یا 5 بندے لے کے نمازیں پڑھیں گے. یہ تو بعد کی بات ہے. ان کی عبادت گاہ کے اندر نماز پڑھنے تک کو جرم سمجھا جاتا ہے. خوف آتا ہے ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں نماز پڑھنے کے حوالے سے. باؤنڈریز قائم کی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ نماز پڑھیں گے تو پتہ نہیں ہماری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے کفر کے، ایک بڑے دین کے حامل لوگوں کے ساتھ یہ تعامل کیا. اور اس کے علاوہ بہت ساری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی چیزیں. عدل و انصاف کے اندر نان مسلمز کو کوئی فرق فیل نہیں ہوا کبھی. یہ ان کے ساتھ معاشرتی تعلقات اور مدارات کا حصہ ہی ہے. اگر کوئی نان مسلم اور مسلم کا فیصلہ آیا ہے تو فیصلہ میرٹ پہ کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے جو واضح طور پہ کہتی ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کہ تمہیں کسی اپنے دشمن کی دشمنی اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. مسلمانوں نے اس حکم کو پورا کیا اور ایسے فیصلے ہسٹری میں لکھے ہوئے ہیں کہ جو یہودیوں کے حق میں کیے، کوئی منافقین کے مقابلے میں یا دیگر مسلمز کے مقابلے میں ایسے فیصلے موجود ہیں. تو نان مسلمز کو فیصلوں سے محروم نہیں کیا، نان مسلمز کو معاشرتی آنر اور عزت سے محروم نہیں کیا. ایک نان مسلم بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھوانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفکر ہو رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نان مسلم کو دیکھا، وہ جزیہ ادا کرنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے اس عمل کے لیے اس کی سپورٹ کی، منع کر دیا کہ اس نے ساری عمر کما کے ہمارے لیے خدمت کی اور اب بڑھاپے کے اندر اس کو اتنی فیور نہیں مل سکتی. یہودیوں اور عیسائیوں کو اس وجہ سے نہیں، کہیں بھی کبھی نفرتیں نہیں ملی مسلمان معاشرے میں نان مسلمز کو، کبھی نفرتیں نہیں ملی. اور نان مسلمز کے جو
تھنکرز ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے, اور اکثر دنیا کے اندر ایسے لوگ اپنا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دی لائف مسلمز نے کبھی ہمیں تکلیف نہیں پہنچائی. تو اسلام تو اپنے دینی فریضہ کے طور پہ اس چیز کو ادا کرتا ہے اور وہ یہ ذمہ داری ادا کرتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کاروبار کا معاملہ ہو, معیشت کا معاملہ ہو, معاشرت کا معاملہ ہو, عدالتی معاملات ہوں, ان کے ساتھ رہن سہن کی بات ہو, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اچھے ہمسائے کا ثبوت دیا, ایک اچھے منتظم کا ثبوت دیا, ایک اچھے جو ہے وہ قاضی اور عادل حکمران کا نمونہ پیش کیا. یہ ساری چیزیں نان مسلمز کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعامل کا حصہ ہے, اور اس کے اندر وہی مدارات کا پہلو ہے جو جائز ہے, یا مواسات کا اس میں پہلو آتا ہے جو جائز ہے, جس کے اندر ہمدردی ہے, انسانیت کی بنیاد پہ احترام ہے, انسانیت کی بنیاد پہ آنر ہے, اور اس کا ریگارڈ کرنا ہے, یا اس کے کسی عمل کا اس کی قدر کرنی ہے. دلی مودت, قلبی مودت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں رکھی, اور آپ نے اس چیز سے خود بھی منع فرمایا. یہود و نصارہ کے ساتھ ان کو دلی دوست بنانے کی بجائے مسلمانوں کو آپس میں متحد اور متفق ہونے کی ترغیب دی, آپس میں جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد, صلح اور اس چیز کی ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور صلح کو آپ اتنا پروموٹ کیا کرتے تھے کہ اگر کہیں کسی کا معاملہ ہو جاتا تھا صلح کروانے کے لیے مسلمانوں کے لیے, تو وہاں روانہ ہو جاتے تھے, صلح کرواتے تھے. قبیلے میں لڑائی ہو جاتی تھی, آپ صلح کروانے چلے جاتے. ایک دفعہ تو ایک صلح کروانے کے عمل میں نماز لیٹ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, پیچھے ویٹ کرتے رہے صحابہ کرام, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح کروا کے واپس آیا. تو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی انتظار کے بعد نماز کا ٹائم جب لیٹ ہوا تو انہوں نے نماز شروع کروائی, اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پہنچ گئے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز ادا فرمائی. تو ترجیحات کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان آپس میں بالکل منتشر نہ ہوں, ان کی صلح کروائی جائے, ان کو اتحاد اور اتفاق سے رکھا جائے. یہود و نصارہ ہیں, کفار ہیں, ان کو دلی مودت ان کے ساتھ جائز نہیں ہے, قلبی مودت جائز نہیں ہے. اور یہ ایک لاجک بھی ہے, لاجیکل بات ہے کہ آپ کے جو قلبی طور پہ دشمن ہیں ان کو قلبی دوست بناؤ گے تو کون سا فائدہ پہنچے گا. اور ان کے ساتھ سوشل جو انٹریکشن ہے, اکثر جو ایسے معاشرے موجود ہیں جن کے اندر ڈائیورسٹی موجود ہے, یعنی تکثیری معاشرہ اس کو کہتے ہیں, جس کے اندر ملٹیپل قسم کے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. تو اسلام نے ملٹیپل قسم کے مذاہب کے اندر رہنے والے افراد کو, مسلمانوں کو بھی, نان مسلمس کے لیے بھی اپنا اسوہ حسنہ چھوڑا ہے, اور وہ بڑا ایک عادلانہ اور لاجیکل سا اسوہ حسنہ ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ رہنے والے لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بن سکتا ہے, اور کبھی انہیں دقت نہیں ہو سکتی کسی معاشرے میں رہنے کی وجہ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک نعمت دے رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی شکل میں, کہ ہمیں رہنمائی ملتی رہتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ ہمیں مل گیا. تو یہاں پہ یہی ارشاد فرمایا کہ جو مومنوں کو چھوڑ کے کفار کو بنائے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آگے جو الا ان تتقوا منہ تقاتا کا ہے, اس کے اندر یہی ایک حکمت بیان فرما دی کہ اگر ان کے شر سے بچنا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی نان مسلم اس قدر شریر ہیں یا طاقتور ہیں, اور ان کی کوئی ہیبت ہے اور ان کی قوت ہے, جیسے آج کل جتنی بھی عالمی قوتیں بنی ہوئی ہیں تو وہ نان مسلمس کی ہیں, تو ان کی ان شر انگیزیوں سے بچنے کے لیے, ان کے اس کسی دباؤ سے یا تکلیف سے بچنے کے لیے اگر کوئی مسلمان ان کے ساتھ ظاہری تعلق رکھتا ہے تو اس کی گنجائش دے دی. یہ وہی مدارات اور مواسات کے اندر آتا ہے, یا ایک آپ اس کو ڈپلومیسی کی حکمت کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی حکومت کے ساتھ یا کسی شریر انسان کے ساتھ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کر لیا جائے تو یہ قلبی مودت نہیں کہلائے گی, یہ اسی طرح کی پالیسی کہلائے گی جیسا کہ جنگ کے اندر لڑتے رہنے کا حکم ہے, پیٹ پھیر کے بھاگنے کی حکم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس لیے پیٹ پھیر کے بھاگتا ہے کہ ایک چال چلے اور واپس جا کے دوبارہ اٹیک کرے تو یہ جائز قرار دیا قرآن مجید نے. اسی طرح یہ بھی ایک چال کے طور پہ اور ایک اسٹریٹجی کے طور پہ کہ اگر ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھا جائے گا تو کم از کم ان کے شر سے بچ جائیں گے, تو اس کی گنجائش موجود ہے. بس اتنی سی گنجائش ہے یہ مسلم کنٹریز کو ملتی ہے کہ اگر کسی کے شر سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ اچھی ہیلو ہائے اسلام دعا اور تعلق رکھا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن وہ حکمت کے تحت مسلمانوں پر ترجیح دے کر قتل نہ ہو, اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنی عزت نفس اور اپنی آزادی, خود مختاری اور ڈگنیٹی اور سورینٹی کا خیال رکھا جائے, تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے, وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس لیے ڈراتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور آگے پھر یہی آیت آ رہی ہے اور اس میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا نرم ہے, بڑا شفیق ہے. کیوں؟ ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو ڈرایا جائے گا تو وہ نافرمانی سے بچ جائے گا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ بندہ نافرمانی کر کے جہنم میں نہ چلا جائے. آگے ارشاد فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ وَتُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ, جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے.
وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن پا لے گا ہر نفس جو کچھ اس نے بھلائی کی، نیکی کا عمل کیا، اس کو بھی حاضر پا لے گا، اس کو بھی سامنے پا لے گا. وما عملت من سوء، اور جو برائی کرے گا اس کو بھی کیا ہوگا، محضرا، سامنے پا لے گا، حاضر پا لے گا. یعنی کچھ بھی نہیں بچے گا، نیکی اور بدی جو کچھ کیا ہوگا سب کچھ وہ سامنے آ جائے گا. وہی آیت جو دوسری ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، خیر اور شر کا اگر ذرہ برابر بھی ہوا ہے تو اس کو وہ دیکھ لے گا، اس کے سامنے. یہاں پہ فرمایا محضرا، وہ اس کے سامنے لا کے حاضر کر دیا جائے گا، دفتر کھول دیے جائیں گے، ڈیٹا اوپن ہو جائے گا، اس کا اکاؤنٹ کھل جائے گا، ہاں جی یہ کچھ تم نے کیا ہے. اس وقت عجیب اللہ تعالیٰ نے جملہ ایڈوانس میں بتا دیا کہ اس وقت کیا حالت ہوگی اور کیا جملہ بولے. توجہ، اس وقت یہ شخص جو برے اعمال میں لگا رہا یہ چاہے گا، اس کی خواہش ہوگی، لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کہ کاش اس کے اور اس برے عمل کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہو جاتا، قریب ہی نہ آنے پاتا. اس کے جو برے اعمال کیے ہیں نا ان سے دور ہو جاتا، اور ایک بعید فاصلہ اس کے درمیان، امدم بعیدا، بڑا لمبا فاصلہ ہوتا ہے کہ میں قریب ہی نہ آتا اس برائی کے یا اس دن کے. دونوں اس کے معنی کیے گئے ہیں کہ یہ قیامت کے دن آنا ہی نہ پڑتا اور بڑا لمبا فاصلہ اور لمبی مدت ہوتی ہے اور میں ادھر نہ پیش ہوتا، آج رسوائی ہو رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ پریشانی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دن بندے کو ہر چیز دکھانے کے بعد اس کی جو کیفیت ہے اس کا اظہار کر دیا کہ ہم سب قیامت والے دن اپنے اعمال دیکھ کر اپنی کی ہوئی برائیوں کے بارے میں یہ کہیں گے کاش ہم یہ برائی نہ کر سکتے، کاش ہمیں اس کا موقع ہی نہ ملتا، کاش ہمارے اور ان کے درمیان ایک بڑا بعید فاصلہ ہوتا اور ہم اس تک نہ پہنچ پاتے. یہ اس وقت افسوس کر کے انسان کہہ رہا ہوگا. یہاں پہ عارضی لذت کے لیے، عارضی فائدے کے لیے انسان کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہاں اس کو یہ افسوس اور حسرت ہوگی کہ کاش میں ایسا نہ کرتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. کیوں ڈراتا ہے؟ اس لیے ڈراتا ہے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے جو وہاں پہ جا کر کہہ رہا ہو بندہ کہ بھئی میں مجھ سے یہ گناہ بہت دور ہوتا، میرے اور اس کے درمیان خندقیں حائل ہوتی ہیں. اس وقت یہ بندہ یہ سوچے ہی نہ. اس لیے اللہ ڈراتا ہے کہ یہیں پہ ڈر کے انسان اپنے اعمال کی خبر کر لے اور اپنے اعمال کے لیے سوچ سمجھ لے. اس لیے کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا جو ہے وہ رؤوف ہے، بڑا شفقت والا ہے. یہ یہاں تک ایک مضمون اینڈ ہوتا ہے. اور یہ تو کفار اور ان سے محبت کی ممانعت کی، اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بہترین نمونہ رکھنے والی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دے دیا اور اس کو اپنی محبت قرار دیا. یہاں سے آگے انشاءاللہ اگلے درس میں اس موضوع پر یہ انہی آیات پر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.